سیرت النبی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید میں سے سب سے جو معزز و محترم اور بلند درجہ کے عشرہ مبشرہ ہیں ان کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم چیپٹر شروع کرنے والے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات پاکیزہ امت کی مائیں۔ آپ نے اتنے زیادہ نکاح کیوں فرمائے؟ اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، علماء نے اس پر تفصیل سے فرمایا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ میرے آپ کے سمجھنے کے لیے 2-3 موٹی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بھائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے لیے مردوں کے مسائل تو ہزار بیان کریں، تو عورتوں کے مسائل کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے جو عورتوں کے مسائل بیان کرے۔ اور عورتوں کے مسائل ایسے ہیں کہ بیوی ہی خاوند سے پوچھ سکتی ہے، خاوند بیوی ہی کو بتا سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نکاح فرمائے۔ دوسرا، اس وقت قبائلی سسٹم تھا، قبیلے تھے، تو زیادہ نکاح آپ نے فرمایا دوسرے قبائل سے بھی، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں اور اسلام کی اشاعت ہو۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب بیوگان سے فرمایا، سب بیوہ عورتیں تھیں۔ جتنے بھی حضور نے نکاح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں کنواری صرف حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، باقی سب بیوہ تھی۔ اور پھر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اکثر کے پہلے خاوند جنگوں میں شہید ہو گئے، تو عورتیں بیوہ رہ گئیں۔ ان کی تالیف قلوب کے لیے بھی، اور یہ بھی کہ ان کی جو پہلی اولاد تھی وہ بھی ساتھ آ جاتے، یتیم بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل جایا کرتے تھے۔ اس طرح بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان وجوہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے، اور اس کے اندر ساری یہ حکمتیں تھیں۔ اگر دوسری کوئی بات ہوتی بھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں زیادہ نکاح فرماتے، لیکن آپ نے عین جوانی میں سب سے پہلا نکاح تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جن کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور کی 25 سال، ان کی 40 سال، 15 سال حضور سے بڑی تھی، اور جب تک وہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مصلحتوں کے لیے نکاح فرمائے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے بھائی، یہ تو اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، اپنی مرضی سے کہیں جاتے بھی نہیں، جو بھی بات ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بہرحال 11 ازواج مطہرات تھی، مختصر حالات میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کی بعثت کی تصدیق کی۔ ان کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابی حالہ بن نباش کے عقد زوجیت میں تھیں۔ ان سے ہند ابن حالہ پیدا ہوئے، پہلے جو تھے نا ان سے ہند ابن حالہ، یہ امام حسن اور امام حسین کے ماموں تھے، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا بھی حضرت خدیجہ کی صاحبزادی ہیں نا، تو حضرت خدیجہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ماموں ہند، وہ جو پہلے خامن سے پیدا ہوئے۔
ان کے بعد ابو حالہ عتیق بن عائز بن عبداللہ بن مخزومی کی عقد زوجیت میں آئیں، ان سے سیدنا حسن سیدنا حسین کی خالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ پیدا ہوئی جن کا نام ہندہ تھا۔ یہ ہندہ وہ ہیں جو حضرت امام حسن امام حسین کی خالہ ہیں، اور یہ پہلے خاوند سے پیدا ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو یعنی دو خاوند تھے۔ ربیبہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے خاوند سے پیدا ہو، دوسرے خاوند سے اس عورت کا نکاح ہو، اس کے گھر میں آ جائیں، وہ ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہوتی بلکہ اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے ان سے شادی فرمائی۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھائی اعلان نبوت، یہ یاد رکھو، بعثت کا مطلب ہے اعلان نبوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ ہجرت سے 3 سال پہلے دار فانی سے رخصت ہو گئیں، یعنی 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ 25 سال کے بعد 15 سال جو تھے نا جی، 15 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ تو 15 سال یہ، اور اعلان نبوت کے 10 سال بعد تک حضرت خدیجہ حضور کے عقد میں رہی۔ ان کی ابو طالب کی وفات کے درمیان 3 دن کا فرق ہے۔ مقام جحون میں آپ کو دفن کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ جحون اسے آج ہے نا جنت المعلیٰ جسے کہتے ہیں، جنت المعلیٰ بھی کہتے ہیں، جنت المعلیٰ بھی جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مناقب میں فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار مریم، فاطمۃ الزہراء، خدیجہ الکبریٰ اور آسیہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی افضل ترین عورتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، سیدہ فاطمۃ الزہراء بنت محمد، سیدہ مریم بنت عمران اور سیدہ آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام فرما رہے ہیں اور میری طرف سے بھی سلام ہو۔ حضرت خدیجہ پر اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میری طرف سے بھی سلام فرما دیں۔ یہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ دوسری ہیں بھائی ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، آپ کا نسب درج ذیل ہے۔ سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن مالک بن اسل بن عامر بن لوئی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پہلے مکہ میں نکاح کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا کے نکاح کے مقدم اور مؤخر ہونے میں اختلاف ہے، البتہ صحیح بات یہی ہے کہ سیدہ سودا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ سے پہلے ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سکران بن عمر عامری کی زوجیت میں تھیں، انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح کیا تو اس وقت آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، کسی وجہ سے گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے اور پھر کچھ مسائل بھی ضروری ہوتے ہیں، کسی وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دینے کا جب ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی زوجیت میں ہی رہوں، باقی جو آپ باری باری ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتے ہیں وہ میں اپنی باری چھوڑ دیتی ہوں، اپنی باری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں وقت گزار لوں گی، میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی زوجیت میں اٹھائی جاؤں۔ اس وقت کے معاشرے کو بھائی ضرور ذہن میں رکھو، اس وقت معاشرہ یہ تھا کوئی اگر کسی کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتا تو عدت کے بعد فوراً اس کا نکاح ہو جاتا، جس طرح ابھی دیکھو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حالات میں پڑھا نا، ایک خاوند فوت ہو گیا
حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی، دوسرا نکاح فرمایا، دوسرا خامد فوت ہو گیا، پھر بیوہ ہو گئی، تیسرا نکاح پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں معاشرے میں یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، طلاق کا حکم بھی شرعاً حکم ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی وجہ ہو۔ دیکھو جی، بجائے اس کے کہ ساری زندگی خاندانوں میں دشمنیاں پڑی رہیں، عورت چاہتی ہے خامن مجھے چھوڑ دے، میں نہیں رہ سکتی، یا خامن چاہتا ہے میں اس عورت سے اور نباہ نہیں کر سکتا، میں چھوڑ دوں، لیکن رشتہ دار آ جاتے ہیں، معاشرے میں تباہی مچ جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اخیر اس انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت یا تو نہر میں چھلانگ لگا جاتی ہے، یا گھر کا چولہا پھٹ جاتا ہے اور وہ جھلس جاتی ہے۔ وہ چولہا وولہا کہاں پھٹتا ہے، تو خود جان بوجھ کے پھٹاتے ہیں، اس سے جان جو چھڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری قباحتیں، یہ تباہیاں، بربادیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تو وہاں یہ معاش ایسا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا، عدت کے بعد دوسرا نکاح ہو گیا۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے نا جی۔ یہ بہرحال یہ بڑے دکھ کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی جوان بچی، ایک بچہ پیدا ہوا، جوان لڑکی ہے، بیوہ ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، ساری زندگی بیچاری وہ بیٹھی رہتی ہے۔ اب وہ منہ کھول نہیں سکتی، کہہ نہیں سکتی، کہے تو سارے گھر والے اگلے پچھلے ناراض، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، حالانکہ شریعت نے چیزوں کی اجازت دی۔ بہرحال چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں باقی رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں انہوں نے رحلت فرمائی، دو ہو گئی بھائی۔ تیسری ہیں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان بنت عامر کنعانیہ تمیمیہ قریشیہ ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ ابن ابی قحافہ بن عثمان تمیمی سعدی قریشی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح فرمایا، مگر رخصتی 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ چھوٹی سی عمر میں گھر میں تشریف لائیں، اس کی بھی بہت حکمتیں ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ عورتوں کے مسائل اور دین کی باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ آپ سے 2210 حدیثیں روایت ہیں۔ امت کے لیے عورتوں کے مسائل کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ بڑی عمر کے لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، عموماً باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا، تقدیر میں یوں تھا کہ حضرت عائشہ چھوٹی سی عمر میں حضور کے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں، ساری زندگی اس کو یاد کر کے پھر آگے اس دین کو امت میں پھیلائیں۔ 58 سال کی عمر میں دار فانی سے الوداع ہوئیں۔ جنت البقیع میں وصیت کے مطابق رات کو آپ کو دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ آپ ہر عیب اور نقص سے پاک تھی۔ ان کی برات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق آسمان سے نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینہ منورہ میں چونکہ منافق بھی تھے، انہوں نے تہمت لگا دی تھی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ سورہ نور میں 18 آیتیں آپ کی برات میں نازل کی گئیں۔ اس میں سے ایک اہم آیت جو ہے، ایک خاص، اس میں یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہوتے ہیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوتے ہیں۔ جیسی عورتیں اسی طرح کے خامد ہوتے ہیں، اکثریت ایسا ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا الطیبات للطیبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے طاہر اور پاک کون ہوگا بھائی؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم، تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑے
پاک آپ ہیں، اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین بھی طاہرہ اور مطہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک لوگوں کے سردار، اسی طرح آپ کی بیویاں بھی پاک عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں۔ سیدہ حفصہ بنت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق عدویہ قریشیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خنیس ابن حذیفہ سہمی قریشی کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہجرت کے تیسرے سال شادی فرمائی۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں وفات پائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ اپنے بھائی کو صدقے کی وصیت فرمائی، جو سیدنا عمر فاروق نے ان کو وصیت کی تھی کہ وہ الغابہ نامی باغ کو صدقہ کر دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وصیت فرمائی کہ وہ اپنے بھائی کو وصیت کریں کہ جو سیدنا عمر فاروق نے ان کو وصیت کی ہے وہ الغابہ نامی باغ تھا، اس کو صدقہ فی سبیل اللہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انہوں نے وفات۔ زینب بنت مظعون قیسی، یہ پہلے سیدنا عبداللہ بن جحش کی زوجہ تھیں جو احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تیسرے سال ان سے شادی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 مہینے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات فرما گئیں۔ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ ام المساکین، مساکین کی اماں۔ یہ صدقہ بہت زیادہ فرماتی تھیں، بہت زیادہ خیرات اور غریبوں کو، مسکینوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ زاد الراکب حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم بن عطاء بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی۔ پہلے ہی اپنے چچزاد بھائی سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کے نکاح میں تھی۔ یہ بہت بلند درجہ کے صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے عمر، ذرہ، سلمہ اور زینب یہ اولاد ہوئی پہلے خاوند سے، اور یہ ان کے شوہر جو ہیں یہ پہلے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی۔ یہ میاں بیوی ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ دونوں پہلے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، پہلی ہجرت یہ ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے واپس آئے تو اس کے بعد یہ پھر مکہ مکرمہ آ کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ دونوں میاں بیوی پہلے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ وہاں ان کو معلوم ہوا کہ مکے کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، خبر پہنچ جاتی ہے تو واپس چلو۔ یہ واپس آئے، یہاں دیکھا تو حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں، اور خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضور بھی نہیں ہے مکہ میں۔ تو ابو سلمہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ، جس ذات بابرکات کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو یہاں ہیں نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نیت کیا میں تو جاتا ہوں مدینہ طیبہ، حضور کے پاس جاتا ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا، ابو سلمہ
جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، اسی کی باندی ہوں، اسی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے کدھر کیا کرنا ہے؟ مکہ میں رشتہ دار ہیں، قوم ہے، قبیلہ ہے، میں ان کو کیا کرتی ہوں؟ چنانچہ دونوں نے ارادہ کیا۔ ابو سلمہ جب چلنے لگے، ام سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا نا، وہ جناب تلواریں لے کے آ گئے۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا، ان کے خاوند سے، کہ تو جاتا ہے تو جا، یہ ہماری بچی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ خیر ابو سلمہ چلے گئے مدینہ منورہ اکیلے، پیچھے ام سلمہ اور ان کا یہ چھوٹا سا بچہ تھا سلمہ جس کا نام تھا، یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ اب جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں سارا دن مکہ مکرمہ سے باہر تھوڑا سا نکل کے ایک راستے میں بیٹھ کے میں سارا دن روتی رہتی اور عرض کرتی، یا اللہ آپ کی عجیب حکمتیں ہیں کہ میں ہجرت کر کے حبشہ گئی، واپس آئی، ہاں اس سے پہلے یہ ہوا کہ ابو سلمہ تو ادھر چلے گئے نا، تو پھر ابو سلمہ کا جو خاندان تھا وہ تلواریں لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ام سلمہ کے خاندان والوں سے کہ بچی تمہاری ہے تم رکھو، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ تو ہمارا ہے، وہ ہم نہیں تمہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا تم لے جاؤ، بیٹا وہ لے گئے۔ خاوند مدینہ طیبہ، چھوٹا سا بچہ قبیلے والے لے گئے۔ اب ام سلمہ تنہا، جرم کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہی غلطی تھی، اور کیا تھا؟ خیر اکیلی ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رو رو کر دعائیں فرماتی۔ ان کا چچا زاد بھائی تھا، عثمان نام تھا، اس نے کہا اے ام سلمہ مجھ سے تیرا یہ رونا دھونا، یہ ہجر برداشت نہیں ہوتا، تو اگر چاہے میں تجھے مدینہ طیبہ چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں تیرے محمد کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کو نہیں ملوں گا۔ اس نے کہا تیری قسمت، جا نہ جا مجھے چھوڑا۔ یہ ان کو لے کر کے آ گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ طیبہ آئیں، اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار تھا شدید، تو کچھ وقت گزرا تو ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایک عورت کے اوپر یہ کتنا غموں اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ابو سلمہ فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو فرمایا ام سلمہ تو پریشان نہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اس سے بہتر انتظام کرتے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ تو فرما دیا، اب میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرا وہ خاوند جو السابقون الاولون من المہاجرین، پہلا بڑے درجے کا صحابی، پہلے اسلام لانے والا، ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والا، پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ۔ لیکن فرماتی ہیں اللہ کی شان، جب میری عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے نکاح کا پیغام دیا، اے ام سلمہ تو نے میرے دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، تو نے بہت بڑی قربانی دی، تو اگر چاہے میں محمد الرسول اللہ تجھ کو اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتی ہیں پھر میں سمجھ گئی کہ ہاں ابو سلمہ، کتنے ہی ابو سلمہ، حضور کی جوتی پر قربان ہو جائیں، حضور واقعی ابو سلمہ سے بہتر ہیں۔ تو جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں شوال میں آپ کی شادی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 7ویں نمبر پر ہیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش، پہلی جو تھی وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ ہیں زینب بنت جحش۔ آپ کا شجرنامہ یہ ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش بن رباب بن یامر بن حبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔
ان کی ماں امیمہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 5 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 3 ہجری میں نکاح فرمایا۔ آپ سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ کی عقد زوجیت میں تھیں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے ان مطلقہ خاتون سے آپ کا نکاح کر دیا۔ خود فرمایا کرتی تھی تحدیث بن نعمہ کے طور پر اپنی دوسری ازواج حضور کے ازواج مطہرات سے، تمہارے والدین نے تمہارا نکاح رسول اللہ سے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 آسمانوں کے اوپر فرمایا۔ 7 آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے میرا نکاح فرمایا۔ انہوں نے سیدہ صفیہ بنت حیی، یہ ایک بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، ان کی بیٹی تھی اور یہ مال غنیمت میں آئی تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک دفعہ گھر میں بات ہو جاتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں نا جی، انہوں نے سیدہ صفیہ بنت حیی کو یہودی کی بیٹی فرما دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غصہ فرمایا تم نے اس کو یہ طعنہ کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ نے وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ابن خطاب نے پڑھائی۔ آپ نے اپنی ازواج کو فرمایا تھا تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے اپنے ہاتھ ناپتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت پتہ چلا جب یہ فوت ہو گئیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں اور وہ صدقہ کر دیتی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا ہاتھ لمبے، یعنی وہ ہاتھوں سے کام فرماتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا وہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتی۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش نے 20 ہجری کو دار فانی سے کوچ کیا اور اسی سال مصر فتح ہوا۔ یہ وہی سال تھا جب مصر فتح ہوا۔ آپ وہ پہلی عورت ہیں جن کی میت کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ڈھانپا گیا۔ 11ویں ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث، ان کا نسب نامہ یہ ہے ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن حزم بن رعوبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن منصور ابن نزار بن معد بن عدنان، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبد العزیٰ عامر القرشی کی عقد زوجیت میں تھیں۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تبدیل کر کے میمونہ رکھ دیا۔ پہلے دوسرا نام تھا، پھر حضور نے دوسرا نام میمونہ رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام تبدیل کرنے میں بہتر ہوتا ہے، اگر کوئی نام صحیح نہ ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال مقام صرف پر ان سے شادی فرمائی، وہیں آپ کی وفات ہوئی اور پھر وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ کل جو میں نے عرض کیا تھا نا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، وہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ہے سیدہ میمونہ ہیں، یہ یاد رکھو، سیدہ صفیہ نہیں، یہ سیدہ میمونہ کے حالات میں ہے کہ ان کا نکاح بھی مقام صرف تنعیم، یہ جو مسجد عائشہ کے پاس ہے جگہ، مکہ مکرمہ سے نکلے تو مدینہ طیبہ جاتے ہوئے مقام تنعیم پر بائیں طرف ایک پیلی سی 4 دیواری ہے، اس میں آپ کی قبر ہے۔ یہ سیدہ میمونہ ہیں، یہ یاد رکھو بات۔ تو یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، یہاں ہی رخصتی ہوئی، اور اتفاق کی بات کہ پھر وفات بھی اسی جگہ ہوئی اور پھر ان کو یہیں دفن بھی کیا گیا۔
اس وقت آپ کی عمر مبارک 51 سال تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی۔ عربوں کے ہاں اب بھی ہے کہ جہاں جو فوت ہو جاتا ہے اس کو وہی دفن کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرما وَالْأَيَّمَ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوَةً، جو بے نکاحی عورت ہو نا، بے نکاحی یعنی مطلقہ ہو جائے یا کسی کا خاوند فوت ہو جائے، جو ہی اس کا مناسب رشتہ ملے فوراً اس کی شادی کرو، بالکل دیر نہ کرو۔ یہ حکم ہے شریعت کا۔ کوئی عورت مطلقہ ہو جائے کسی وجہ سے، عدت گزارے، فوراً فرمائے جو ہی کوئی مناسب رشتہ ملے فوراً شادی کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بغیر حکمت کے تو نہیں ہے نا جی، اس میں کتنے فائدے ہیں، کتنی خیریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرا کرو، تیاری شروع کر دو نماز کی۔ تو جنازے کا بھی فرمایا کہ جو ہی کوئی فوت ہو جائے فوراً اس کا جنازہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تو 11 ازواج مطہرات تھی جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیزیں بھی تھیں جنہیں باندیاں کہتے ہیں نا۔ ایک ام المومنین سیدہ ماریہ بنت شمعون، یہ قبطیہ ہیں، ان کی بہن سیدہ سیرین اور معبور نامی غلام جنہیں اسکندریہ بادشاہ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجا تھا۔ آپ نے ان کی بہن سیدنا حسان ابن ثابت انصاری کو ہبہ کر دی۔ یہ ام عبد الرحمن ابن حسان تھی، اور ام المومنین سیدہ ماریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج باقی جو اولاد طیبات ہے نا جی، 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ایک صاحبزادے سیدنا ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، جو آپ کی لونڈی تھی، باندی تھی۔ پھر جب باندی کا یہ مسئلہ ہے شیطان کہ جب اس سے اولاد ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ 16 ہجری محرم میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کے لیے لوگوں کو بذات خود جمع فرما رہے تھے اور خود ہی نماز جنازہ پڑھائی ام المومنین سیدہ ماریہ۔ دوسری ہیں سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا، یہ اپنے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھیں جن کا نام حکم تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ میں آپ کو قیدی بنایا گیا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے دعوت قبول نہیں کی، بعد میں دعوت قبول کر لی، وہ اسلام لے آئیں۔ تو آپ نے ان کی طرف شادی کا پیغام بھیجا اور پر پردے کو لازم کر دیا۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اپنی ملکیت میں ہی چھوڑ دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں یہاں تک کہ آپ دنیا سے وفات پا گئیں۔ آپ کی اولاد سوائے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین سیدہ ماریہ کے کسی سے نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ کی اولاد ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن یہ بات غیر ثابت ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتماد ہے۔ کئی قسم کی روایات ہوتی ہے نا، مگر محدثین نے ان روایات کے اندر پھر ساری تنقیح کر کے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو صحیح قول یہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدنا طیب ابن محمد، ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اسلام کے دور میں پیدا ہوئے یا اس سے پہلے یہ پیدا ہوئے، اور کیا یہ عبداللہ ہیں یا کوئی اور ہیں، اور کیا یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے ہیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ کے۔ تو پھر اگر سیدہ خدیجہ کے ہیں تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکے میں ہی فوت ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ طیب طاہر ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے،
اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ طیب اور مطیب کی والدہ ایک ہی ہیں، لیکن جو مشہور بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا نام طیب تھا اور ان کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوسرے ہے ابراہیم ابن محمد، ان کی والدہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں۔ مقوقس جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو ہدیہ میں دی تھیں۔ 8 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں مدینہ منورہ میں ان کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، 10 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت سیدنا ابراہیم کی عمر 17 یا 18 ماہ کی تھی، اور ان کی وفات کے دن سورج گرہن لگ گیا تھا۔ جس دن سیدنا ابراہیم آپ کے صاحبزادے کی وفات ہوئی نا، اس دن سورج گرہن لگا، تو آپ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آج جو سورج گرہن لگا ہے یہ ابراہیم ابن محمد کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو گرہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ یہ ویسے توہمات ہیں، ایسی چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اور حساب ہوتا ہے، کسی کے موت سے یا کسی کے پیدائش سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کی وجہ سے غمگین ہیں۔ اور پھر فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم جو ہے نا یہ شیر خارگی کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ ہے۔ صاحبزادیاں آپ کی کتنی تھیں بھائی؟ یاد رکھو 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ رقیہ بنت محمد، سیدہ ام کلثوم بنت محمد، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان کے حالات انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔